السلام علیکم. پیار محبت برا سلام ہو گیا. میں آپ کا خادم ندیم احمد. سب ایگریکلچر والا جو ہے وہ لائف اسٹارٹ ہے ڈیری فارم. اور یہ والا جو چینل ہے ساون پریس والا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا, یہ ایسے سوشل مطلب فن اور سیاسی گپ شپ کے لیے ہے. تو یہ ابھی جو پچھلے دنوں ایران والا جو معاملہ بنا ہے, مجھے بہت حیرت ہے اس پہ. دیکھیں کہ ایران مسلکوں کو چھوڑیں, ایک اسلامی ملک ہے, اور دیکھیں کہ کتنے ملکوں کو کراس کر کے, اسلامی ملکوں کو کراس کر کے امریکہ کے جو مطلب پیارے آئے ہیں, اور وہاں پردو اور دوسرے ان کے جو ایٹمی اثاثے کے انہوں نے بمباری کی ہے, تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا. اب اور اوپر سے صحافت دیکھ لیں, ایسے ایسے لوگ ہیں, مطلب ایک صحافی کہہ رہا ہے جی کہ وہ ختم ہو گیا, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی بچ گیا, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں جی وہ 400 میٹرک ٹن تھا, وہ انہوں نے منتقل کر لیا تھا, امریکہ نے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ وہ ٹرمپ نے مطلب کل 6 افراد تھے جن کے علم میں یہ تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. ویسے تو عام اعتبار سے اس نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا, لیکن وہ ایسے کافروں کی کون سی زبان ہوتی ہے. ہم مسلمان اس پہ اعتبار, اور ایران بھی ریلیکس ہو گیا کہ دو ہفتے جو ہیں وہ ٹائم مل گیا, لیکن اس نے 2 ہفتے کا ٹائم دے کے اور 4-5 دن گزرے ہیں تو اس نے اٹیک کر دیا. اپنی جو ان کی اسمبلی ہے ان میں سے بھی کسی کو اجازت نہیں لی, صرف 6 بندوں نے فیصلہ کیا, اور مطلب ادھر سے انہوں نے سمندر سے وہ جو تھی وہاں سے میزائل چھوڑے ہیں, اور وہ جو B-2 پیارا ہے ان کا, وہ اس نے وہ 30 میٹرک ٹن والا جو ہے وہ زمین کے نیچے جا کے جو پڑتا ہے وہ استعمال کیے ہیں. اور مطلب اتنا ایک اسلامی ملک کے ساتھ اس طرح سے زیادتی, اور پھر باقی اسلامی ملکوں کا اس کے اوپر مطلب رد عمل نہ آنا, یہ اس سے بھی بڑی مطلب افسوسناک بات ہے. دیکھیں فلسطین والا جو معاملہ ہے اس پہ کوئی بھی نہیں بات کر رہا, ماسوائے ایران کے. باقی سارا سیاسی بیان ہے تو ان سے کیا فرق پڑتا ہے. جو زوراور ہوتا ہے اس کے سامنے کون سے قوانین ہوتے ہیں. دیکھ لیں کتنی وہ اسمبلی میں بل پاس ہوئے جی, کشمیر کا دیکھ لیں, اسلامتی کونسل میں اس کا بل پاس ہوا ہے, لیکن کیا ہے وہ زیرو. اور ادھر بھی ایران کو مطلب مذاکرات کی ٹیبل پہ لاتے لاتے اس کا اتنا نقصان مطلب کر دیا ہے کہ وہ شاید اب کافی ٹائم لگے گا ان کو دوبارہ ریکور کرنے میں. اور جو مین مطلب ان کے آدمی تھے ان کو اس حساب سے ان پہ اٹیک کیا گیا ہے کہ حیران کن بات ہے کہ ایک عمارت ہے, اس عمارت میں مطلب 6 یا 7 منزلہ عمارت ہے, اور اس عمارت میں اسی گھر کو وہ ڈرون ٹچ کر رہا ہے, اسی گھر میں جا کے وہ پھٹ رہا ہے جہاں وہ ان کے فوج کے لوگ یا سائنسدان ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ کہاں سے وہ چلے ہیں, اور اتنا وہ انٹیلیجنس ان کی وہ ہے کہ وہ اسی گھر میں جا کے گھسے ہیں. حالانکہ وہ عمارت 7 منزلہ عمارت ہے, اس میں کتنے بہت سارے گھر ہیں, فلیٹ ہیں, تو باقی تو کسی پہ طرف نہیں گیا, صرف اسی میں گیا جہاں انہوں نے بھیجا. اتنا کریکٹ مطلب ہے اس کا نشانہ تھا. تو ہم مطلب سائنس میں اتنے پیچھے ہیں. مطلب الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ پاکستان مطلب نے اتنی پابندیوں, مطلب آئل کی پابندی, باقی معیشت زیرو, ہر طرح کی بھوک پیاس برداشت کر کے ہم نے ایٹم بم بنا لیے. اب جو مطلب وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دھماکے بھی کیے, اور جب مطلب اسی وجہ سے اسرائیل, امریکہ یا کوئی بھی غیر مسلم ہے وہ اسی وجہ سے پاکستان سے ڈر رہے ہیں کہ واحد اسلامی ملک پاکستان ہے جس کے پاس ایٹمی بم ہے. تو ایران والے تو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ بنانا ہی نہیں ہے. خامنئی جو تھے ان کے رہنما تھے, اس نے تو باقاعدہ فتویٰ دیا ہوا تھا کہ یہ ایسی کوئی چیز وہ نہیں ہونی چاہیے جو اتنے سارے لوگوں کو افیکٹ کرے یا اتنے سارے اموات کا سبب بنے. تو وہ رکے ہوئے تھے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے یہ سراسر ظلم ہے, اور ہم نے اس اسمبلی کو پہلے سے بتا رکھا تھا کہ ہم اس کو ایٹمی مواد جو ہے وہ بنا رہے ہیں, اور اس سے ہم نے بجلی پیدا کرنی ہے, نہ کہ ایٹم بم بنانا ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے. اور باقی جو صحافت والی بات کر رہا تھا اس میں دیکھیں آپ کے عجیب بات ہے, مطلب ایران والے کی طرف سے جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بگڑا ہی نہیں ہے, کوئی نقصان ہی نہیں ہوا.
अमेरिका की तरफ से देख लें तो वो कहते हैं हमने कुछ छोड़ा नहीं है, वहाँ सारा कुछ बर्बाद कर दिया। इसराइल मतलब है उसने जो जितने भी मिसाइल छोड़े गए वो वहाँ कम जगह पे गिरे हैं, लेकिन उसको नुकसान तो जरूर अल्लाह का शुक्र है हुआ है। ताकि फलस्तीन वाला मामला जो है तो ये असल में तो फलस्तीन की वजह से जंग होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तो और मामला थे। तो अब दोहा कतर वाला जो उन्होंने अटैक किया वहाँ की मतलब फजाई जो उनकी एयरबेस है, और उनको देख लें, उनको पहले से पता था कि वहाँ से तैयारे गायब, फौजी गायब, अब खाली जगह पे जाकर काम गिर रहे हैं। कुछ तो उन्होंने फजा में ही रोक दिए, बाकी जो गिरे हैं वो भी खाली जगह पे, क्या फायदा हुआ उसका। और ये कोई कन्फर्म आवाम तक कन्फर्म सूरत मतलब कोई भी साफ ही नहीं पहुंचा रहा। कोई कह रहा है ऐसे हुआ है, कोई कह रहा है ऐसे हुआ है, कोई कह रहा है ऐसे हुआ है। तो मतलब अजीब सी सूरत हाल है। बाकी ईरान इस्लामी मुल्क है, उसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ने उसको उसका भरम बचाया है, और अल्लाह उसको मजीद मतलब दुश्मनों से मुकाबला करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। जो भी है मतलब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब करे, अल्लाह उनको पता दे। चलो कम अज कम किसी ने तो कोई कदम उठाया है ना, किसी ने तो पहल की है ना। और बाकी कह रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान की बारी मतलब बातों की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि मतलब पाकिस्तान पे हमला करना इतना आसान बात नहीं है ना, ये कोई बच्चों का खेल है। सबको पता है कि यहाँ क्या है, और उनको पता ये भी पता है कि मुसलमान जिंदगी से कम प्यार करते हैं, मौत से ज्यादा, शहादत ज्यादा उनको अजीज है। जितनी काफरों को जिंदगी अजीज है